أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وذوقوا عذاب الحريق وذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تبارك وتعالى ولو آينت يا محمد صلى الله عليه وسلم حال توفي الملائكة أرواح الكفار رأيت أمرا عظيما حائلا فظيعا منكرا. اب ان آیات میں خطاب ہے میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ دیکھیں ولو آینتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مشاہدہ فرمائیں اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ جب کافر روح کھینچتے ہیں ملائکہ روح کھینچتے ہیں کفار کا، لرأیت امرا عظیما، آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بڑا خوفناک ڈرانے والا عجیب کہ اللہ پاک کے فرشتے ان کو مار مار کے روح نکالتے ہیں. اذ یضربون وجوہہم وادبارہم ویقولون لہم ذوقوا عذاب الحریق. فرشتے جو ہیں مارتے ہیں ان کو منہ پہ بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اور کہتے ہیں کہ چکھو عذاب جلنے کا. قال ابن جریج عن مجاہد رحمہ اللہ تبارک و تعالی ادبارہم استاہہم، یعنی کافروں کو مارتے ہیں ملائکہ، ادبار منا ان کے پیچھے سے پشت پہ اور ان کے ادبار دبر پہ. قال یوم بدر، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیات مبارک ان کا تعلق بھی صرف قصہ غزوہ بدر سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، فرشتے نصرت کو اترے اور ان کافروں کا جو بدر میں مارے گئے ان کا اس طرح ارواح نکالے گئے. قال ابن جریج قال ابن عباس اقبل المشركون بوجوههم الى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف اذا لو ادركتهم الملائكه يضربون ادبارهم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو مسلمان تلواروں سے ان کے آگے منہ پہ مارتے تھے، اور اگر پیچھے بھاگتے تو پیچھے سے فرشتے ان کو مارتے. تو یہ ان کی کیفیت تھی یعنی یوم بدر میں. وقال ابن ابي نجيح مجاهد في قوله تبارك وتعالى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم قال يوم بدر. وقال وكيع سفيان الثوري نبي هاشم اسماعيل بن كثير مجاهد بن شعبة يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير يضربون وجوههم وادبارهم قال واستاههم. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کافروں کو جب ملائکہ مارتے ہیں ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں اور پیچھے بھی مارتے ہیں. تو کنایتاً کہہ دیا ادبارہم، ورنہ معنی یہ ہے کہ ان کے استاہم ان کے چتڑوں پہ مارتے ہیں. وقد قال عمر مولا افرتا وعن الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت بظہر ابی جہل مثل الشوکی قال ذاک ضرب الملائکہ. رواہ ابن جریر وهو مرسل وهذا السیاق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے مرسل، وہ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے آ کے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدر والے دن دیکھا تھا کہ ابو جہل کی پشت پہ ایسی ہے جیسے کسی نے کانٹوں سے مارا ہو، یعنی اس کے کانٹوں سے چھیل دیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، ذاک ضرب الملائکہ، یہ ملائکہ ان کو پیچھے سے مارتے تھے اور مسلمان آگے سے مارتے تھے. رواہ ابن جریر وهو مرسل وهذا السیاق ان كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في كل كافر ولهذا لم يخصص تبارك وتعالى بأهل بدر بل قال تبارك وتعالى. اور جیسے کہ خلاصہ درس میں آپ سن چکے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں دو قول ہیں. بعض مفسرین کرام تو فرماتے ہیں کہ یہ خاص تعلق ہے کفار بدر سے،
جو بدر میں کفار مارے گئے ان کو فرشتوں نے اس طرح مارا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے یہ سبب خاص ہے، یعنی واقعات بدر کا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، ہر کافر کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی آیت میں لفظ عام فرمایا ہے، اہل بدر کی تقیید نہیں فرمائی، تخصیص نہیں فرمائی. فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وفی سورۃ القتال مثلها، اور اسی طرح سورۃ القتال میں بھی وتقدم فی سورۃ الانعام، اور اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. آپ دیکھیں گے جب مجرم موت کی سختیوں میں سکرات میں ہوتے ہیں تو کیسے ملائکہ نکالتے ہیں. اَيْ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ بِالضَّرْبِ، فرشتے مارتے ہیں ان کو. فِيهِمْ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ إِذَا اسْتَصْعَبَتْ أَنفُسَهُمْ وَامْتَنَعَتْ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْأَجْسَادِ أَن تُخْرَجَ قَهْرًا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ روحیں کافروں کی اگر یہ آسانی سے نکلنا قبول نہیں کرے تو مار مار کے ان کو نکالو. کیونکہ صاف بات ہے کہ جس آدمی نے اللہ بچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اور ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ، توحید پہ، عقیدہ خالص پہ فرمائیں. ورنہ جب آدمی کفر پہ مرتے ہیں جو کافر، تو پھر صاف بات ہے کہ آگے تو بربادی ہی بربادی ہے. تو اس لیے پھر ان کو تو پریشانی ہوتی ہے. اب کیسے؟ اور مومن تو کہتا ہے چلو بھائی الحمدللہ اب تو لقاء رب کا وقت آ رہا ہے اور اب ہم اس دنیا فانی سے جا رہے ہیں اور اصل گھر کی طرف ہمارا سفر شروع ہو گیا. تو وہ مومن تو مطمئن ہوتا ہے الحمدللہ، اور اللہ کے فرشتے بھی اس کو خوشخبریاں اور مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھے، شاید مستنصر تھا یا جعفر المنصور تھا. تو وہ ایک اللہ والے کی خدمت میں گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کہ حالانکہ موت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو حق ہے اور سب کو آنی ہے اور کسی کو بھی موت نہیں معاف ہوگی. جب اللہ نے اپنے پیارے نبی کو فرما دیا کہ میرے مدنی پاک آپ پہ بھی موت آنی، انک میت و انہم میتون، سب نے مرنا کہ کل من علیہا فان، سب جو بھی متنفس ہے سب پہ فنا ہے، الا اللہ کی ذات ہے جو باقی ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو دائم. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ جب یہ بات ایسی ہے کہ سب پہ آنے، یا تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ ایک تکلیف ہو ایک آدمی کو آئے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن سب کے لیے ہو تو پھر ذرا پریشانی ہلکی ہو جائے. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ ہے کہ میں بہرحال مسلمان ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ موت آنی ہے، اللہ پاک نے جب زندگی دی ہے تو موت بھی آئے گی، لیکن یہ میں اتنا ڈرتا ہوں موت سے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ والوں کو تو پھر کسی کا خوف تو ہوتا نہیں، وہ تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں نا. انہوں نے کہا حضرت بالکل سیدھی سی بات ہے کہ آپ کی دنیا آباد ہے اور آخرت برباد ہے. کیا مانا؟ ان کا دنیا کو تو بڑا تم نے آباد کیا ہوا ہے، محل ہیں، نوکر ہیں، ماشاءاللہ انتظامات ہیں، اور آخرت کے لیے تم نے کیا نہیں، وہ گھر برباد ہے. تو برباد گھر میں جاتے ہوئے تو ہر کوئی ڈرتا ہے. اگر تم نے آخرت والے گھر کو بھی آباد کیا ہوتا تو تم وہاں جاتے ہوئے کیوں ڈرتے؟ اب دیکھو نا جی، آپ کے دو گھر ہوں، ایک جنگل میں ہے، ایک گھر آباد ہے اور ایک ویران. آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو بھی ڈریں گے کہ یار مدت ہو گئی اندر نہیں آئے، پتہ ہے کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو ہو، کوئی بلا ہو، کیا ہو. تو اگر گھر آباد ہے تو آدمی تو خوش ہو کے جاتا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں، مجھے سکون ملے گا، راحت ملے گی، آرام ملے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت جو لوگ دنیا کو آباد کرتے ہیں
اور آخرت کو برباد کرتے ہیں تو اس لیے پھر ان کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے، ان کو جو ہے ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ اور جنہوں نے اپنی آخرت کو آباد کر لیا ہے اور دنیا کا فکر نہیں کیا کہ یہ دنیا جو ہے تو مسافر خانہ ہے، یہاں تو 2 روٹی ملے تو گزارا، 1 ملے گزارا، آدھا ملے تو گزارا، اگر رات کو گدے پہ اور بستر پہ سوئیں گے تب بھی سو جائیں گے اور پتھر پہ سوئیں گے تب بھی سو جائیں گے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو فانی ہے، اصل تو دار القرار ہے، دار الجزا ہے اور دار الاخرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری موت جو ہے وہ کلمہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جب آخری گھڑی ہو تو بس زبان پہ بے ساختہ کلمات جاری ہو جائیں، کیونکہ یہ منزل کی آسانی کا، یعنی یوں سمجھیں کہ پہلے پرچے میں آپ کامیاب ہو، یوں سمجھ لیں کہ آدمی کے 3 پرچے ہیں نا امتحان میں، تو آپ پہلی منزل تو چڑھ گئے، اب آگے قبر ہے اور پھر حشر ہے۔ جب پہلی پاس ہو گئے تو انشاءاللہ آگے بھی امید خیر کی ہو گئی، رحمت کی امید ہو گئی۔ اسی لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور اسی طرح آیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ۔ لیکن جب کافر مرتا ہے، اللہ معاف کرے، پھر تو عذاب کے فرشتے سامنے، کما فی حدیث البراء رضی اللہ تعالی عنہ ان ملک الموت اذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك السورة الملك يقول اخرجي ايتها النفس الخبيثة الى سموم وحميم وذل من يحموم فتتفرق في بدنه وتخرج من جسده كما يخرج السفود من الصوف المبلول وتخرج مع العروق والعصب۔ اب حدیث برا میں آتا ہے کہ جب ملک الموت آتی ہے، جب کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے اور ملک الموت آتے ہیں ڈراؤنی شکل میں، اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الخبیثہ، اے گندی روح، ناپاک روح، نکلو، الی سموم وحمیم، سخت گرم ہواؤں میں اور گرمی کی طرف، وذل من یحموم، اور ایسے سائے کی طرف جو آگ کے بادلوں کا سایہ ہے، وہ بارش کا سایہ نہیں، وہ بادلوں کا سایہ نہیں، دھواں جب اڑتا ہے تو دھوئیں کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بادل بن گئے ہیں، وہ تو جہنم کے دھوئیں ہوں گے، اللہ معاف کرے۔ اور اس کے بعد اس کی روح جو ہے سارے بدن میں پھیلتی ہے، اس کو نکالتے ہیں، جیسے کہ السفود من الصوف المبلول، جیسے اون ہو نا، اون کا کپڑا ہو اور اس کو آپ بھگو دیں، وہ پانی میں بھیگ جائے، اس کے اندر پھر کانٹے والی چیز ڈالیں، اس کو پھر کھینچنا ہو تو وہ کیسے مشکل سے نکلے گا، کہ ایک تو وہ اون پکڑ لیتی ہے نا اس کو، دوسرا اس کے خود کانٹے ہیں تو اس کو کھینچیں تو پھر بڑی مشکل، تو جب فرشتے کھینچیں گے تو ان کے جو رگیں ہیں اور ان کے جو پٹھے ہیں وہ بھی روح کے ساتھ باہر نکل آئیں۔ وَلِهَذَا أَخْبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا جازاكم الله بهذا الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو اب تمہیں سزا مل رہی ہے یہ تمہارے اپنے عملوں کی سزا ہے، اللہ کسی کو بغیر اس کے گناہوں کے، بغیر اس کے کفر کے سزا نہیں دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سراپا عدل ہے، سراپا انصاف ہے، سراپا صدق و حق ہے اور منزہ ہے ظلم سے۔ تو یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی، ایسے یاد رکھیں لفظ کہہ دیے جاتے ہیں بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، معنی یہ ہوتا ہے جو تم نے عمل کیا، چونکہ اکثر معاملہ ہاتھوں سے ہوتا ہے، آدمی لینا دینا، پکڑنا، اٹھانا، رکھنا، سارا کام ہاتھ کر رہے ہیں، تو اس لیے ہاتھ کہہ دیے جاتے ہیں، معنی یہ ہوتا ہے کہ جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے اعمال کیے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ جو ہے اب مسجد کی طرف کر لو، تو لفظ تو ہے کہ چہرہ کر لو،
اب اس کا معنی تھوڑا ہے کہ تم ادھر کھڑے رہو صرف چہرہ یوں کر لو، معنی ہوتا ہے کہ سارا بدن جو ہے اب کعبے کی طرف متوجہ ہو جائے. تو مراد چہرہ ہے لیکن مراد سارا وجود ہے. تو کبھی ذکر جز ہوتا ہے وَيُرَادُ بِهَا الْكُلُّ. اسی طرح کہہ دیا جاتا ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ. اور یہ بھی اللہ کے قرآن میں مطالعہ فرمائے ہیں کہ اللہ نے جہاں جہاں بندوں کے عذاب کا ذکر کیا ہے نا، ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ عذاب تمہیں کیوں دے رہے ہیں؟ بما کفروا. یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کذبوا بآیاتنا. یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کذبوا بآیات ربہم. یعنی ساتھ فرد جرم بھی ساتھ لگائی ہے کہ ہم نے سزا کیوں دی ہے، یہ تمہارا جرم. کیوں دی ہے، یہ تمہارا جرم. لیکن جہاں نوازنے پہ آئے ہیں تو پھر نواز دیا ہے. وہاں ہر نیکی کا ذکر ضروری نہیں سمجھا گیا کہ ہم نے تمہیں کیوں انعام جو دینا ہے تو پھر کیا مطلب. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کمال عدل ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ متصف ہے بسائر صفات الکمال والجمال والجلال، منزہ عن سائر صفات النقص والاختلال. اللہ تمام صفات جمال و کمال و جلال سے متصف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام صفات نقصان جو اللہ کی شان کے زیبا نہ ہوں ان سے منزہ اور پاک. اس لیے فرمائے ان اللہ لا یظلم. اب یہاں فرماتے ہیں ان اللہ لیس بظلام للعبید ای لا یظلم احد من خلقہ بل هو الحکم العدل الذي لا يجور تبارک وتعالى وتقدس وتنزل الغنی الحمید. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، بلکہ اللہ کی ذات جو ہے انصاف کرنے والی، عدل کرنے والی ایسی ذات ہے کہ الذی لا یجور تبارک و تعالی، جو ظلم سے پاک ہے، کبھی ظلم نہیں فرماتا. تقدس و تنزہ، پاک ہے، مقدس ہے اس کی ذات، بے پرواہ ہے، غنی ہے، تمام صفات حمد سے متصف اور لائق ثنا حمد و ثنا ہے. اور لہذا جاء فی الحدیث الصحیح عن مسلم رحمہ اللہ تعالی من روایت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. یا عبادی انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک ہے بروایت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث بھی قدسی حدیث الہی ہے جس میں حضور یہ فرمائے کہ میرا اللہ فرماتی ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتی ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر دیا ہے، میری ذات ظلم سے پاک ہے. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے آپس میں بھی ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، خبردار کسی کو نقصان نہ دینا، کسی پہ ظلم نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. یا عبادی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، یہ تمہارے عمل ہیں جو تم نے دنیا میں کیے ہیں، ہم نے محفوظ کر کے رکھے ہیں، اب ان کو دیکھ لو، پڑھ لو، سمجھ لو. فمن وجد فیہا خیرا فلیحمد اللہ، جس کے اعمال اچھے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اعمال بھیڑے ہیں فلا تلومن الا نفسہ، پھر کسی کو ملامت نہ کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو کہ تم نے تو برے عمل کیے. تو میرے پاس تو پھر اسی طرح کا جزا ہے کہ ان خیرن فخیر ان شرن فشر، اگر تم بہتر عمل کرو گے تو بدلہ بھی بہتر پاؤ گے، اور اگر خدا نہ کرے تم برے عمل کرو گے تو پھر سزا بھی اسی طرح کی ملے گی. اور یاد رکھو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم حد سے نکل جاتے ہیں، جب ہم نافرمانیوں کی انتہا پہ آ جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا جھٹکا بھی آ جاتا ہے، پھر تھوڑی سی تکلیفیں بھی آ جاتی.
ورنہ اللہ تو اپنے بندوں کو معاف ہی کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کو معاف کرنا تو محبوب ہے۔ اسی لیے حضور دعا فرماتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، میرا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو بڑا محبوب رکھتا ہے، ہمیں بھی مہربانی کر کے معاف کر دے۔ دیکھا نہیں کہ 70 سال گناہوں میں گزر جائے، 70 سال شرک میں ڈوبا ہے، 70 سال قبروں پہ ٹکریں مارتا رہا ہے، غیر اللہ کی منتیں مانتا رہا ہے، سچے دل سے ایک دن توبہ کر، اللہ کہتا ہے جاؤ بندے میں نے معاف کیا، سارے گناہ معاف، شرک کفر سب اڑ گئے۔ تو اس سے بڑی بات ہے کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہو کہ 70 سال بندہ نافرمانیاں کرے، ایک منٹ کے لیے بس سچے دل سے گر جائے گا اللہ میاں معاف کر دو، معاف کر دو۔ اچھا پھر بھی ہم اگر گناہوں پہ سزا بھگتے ہیں تو پھر بدقسمتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ پھر فلا تلومن الا نفسہ، پھر اپنے آپ کو ملامت کرنا، پھر تم نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، تمہیں کسی نے نہیں مارا ہے۔ وہ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کا تو نام لیا لیکن باقی کافروں کا اجمالاً ذکر کیا کہ دیکھ لو، اچھا دیکھو فرعون کو کیوں عذاب آئے، ہم نے تو نعمت دی، ملک دیا، دولت دی، بادشاہت دی، اتنا بڑے لشکر دیے، اتنے بڑے محلات دیے، انعام کیا، نتیجہ کہ اللہ کی تکذیب پہ آ گیا، خود خدا بن بیٹھا۔ تو جب اس پہ آیا تو پھر اللہ نے بھی پکڑ لی، اس لیے فرماتے ہیں قول تبارک و تعالی فعل هؤلاء من المشرکین المکذبین بما ارسلت به یا محمد كما فعل الأمم المكذبة قبلهم ففعلنا بهم ما هو دأبنا عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل الكافرين بآيات الله۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین نے، مکے کے مشرکین، مکذبین، معاندین، جو میرے مدنی پاک کے ساتھ میں نے شریعت بھیجی اس کے تکذیب کرنے والے، انہوں نے بھی اسی طرح کیا ہے جیسے پہلے امتوں نے تکذیب کی تھی کہ میرا مدنی دیکھو یہ مکے والے کیسے، کہ میں نے ان کو محمد الرسول اللہ جیسا نبی دیا، قرآن جیسی کتاب دی اور کعبۃ اللہ جیسا گھر دیا، لیکن انہوں نے یہی شکر ادا کیا کہ میرے نبی سے لڑنے کے لیے بدر پہنچ گئے۔ یہی شکر ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ جیسے کہ ہم نے فرعون کو شاہی دی، فرعون کو طاقت دی، ملک دیا، اس نے کیا کیا پھر انجام اللہ نے فرمایا کہ پھر میری بھی سنت ہے کہ جو ایسا کرے گا پھر ہم بھی پکڑیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ من المکذبین من آل فرعون ومن قبلهم من الامم المکذبۃ بالرسل الکافرین بآیات اللہ، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے، اللہ کی آیات سے کفر کرنے والے، فأخذهم اللہ بذنوبہم۔ اب دیکھیں یہاں بھی بذنوبہم، اللہ نے پکڑا بس سبب ان کے گناہوں کے، اے بسبب ذنوبہم اہلکہم واخذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اللہ نے پھر ان کو پکڑا تو پھر ایسا پکڑنا جو قوت والا، غالب، قدرت والا، طاقت والا ہے، ایسا نہیں کوئی ڈھیلا بیلا پکڑے، وہ تو عزیز ہے، وہ تو قادر ہے۔ پھر جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو اس کی پکڑ سے کون نکل سکتا ہے؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان اللہ قوی شدید العقاب، ای لا یغلب غالبنا یبغض حارب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت قوی ہیں، قدرت والے ہیں، قوت والے ہیں، سخت پکڑ والے ہیں، اور جب اللہ عذاب دینا چاہے تو اس کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا اور نہ اس کے عذاب کو روک کے کوئی ٹال سکتا ہے، کیوں وہ قوی ہیں، وہ عزیز ہیں، وہ شدید العقاب ہیں، اور جب وہ کسی کو پکڑتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ سے کون چھڑا سکتا ہے اور اللہ کے عذاب سے کون بھاگ سکتا ہے؟ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارک میں اپنے عدل کی، اپنے تمام انصاف کامل کی اور اپنے حکم کی اپنی بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تو کسی کو نعمت دینے کے بعد اس نعمت کو بھی نہیں چھینتے، اس نعمت کو بھی نہیں بدلتے جب تک وہ بندہ اس نعمت کو خود نہ بدلے. جب وہ خود بدلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنی نعمت کو دینے کے بعد اس نعمت کو زحمت میں یا نقمت میں نہیں تبدیل کرتے. لیکن جب بندے اللہ کی اس نعمت کو خود بدل ڈالیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی پکڑ آ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی، اب پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے یعنی صدق کی قدر نہیں کی ساری زندگی پھر وہ سچ سے محروم ہو گئے. جن لوگوں نے عدل کی قدر نہیں کی پھر عدل سے محروم ہو گئے. جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی عظمت کی نعمت نہیں کی وہ قرآن سے محروم ہو گئے. جن لوگوں نے میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کی قدر نہیں کی وہ پھر حضور کی محبت سے محروم ہو. جن لوگوں نے اولیاء اللہ کی عزت و عظمت و کرامت کا خیال نہیں کیا پھر وہ لوگ جو ہے ان نعمتوں سے محروم ہیں. اللہ نعمت نہیں بدلتے جب تک ہم خود نہ بدلیں. اب دیکھیں اللہ نے مکے والوں پہ کتنی بڑی نعمتیں کی کہ سب سے افضل نبی عطا فرمایا، افضل کعبہ عطا فرمایا، افضل کتاب عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے قرآن جو ہے ان کی لغت میں اتارا ہے، لغت عرب میں نبی عربی بھیجا ہے، کعبے کا مجاور بنایا ہے. پھر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے پکڑ لیا. الا بسبب ذنب ارتكبه كقوله تبارك وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اس میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کی حالت نہیں بدلتے جب وہ خود نہ بدلیں، اور جب اللہ پاک کسی قوم سے عذاب کا فیصلہ کر لیں پھر اللہ کے عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں اور اللہ کے سوا کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. کون مدد کر سکتا؟ كقوله تبارك وتعالى كدأب آل فرعون أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته، جب انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی. أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم. اللہ نے پھر ان کو ہلاک کر ڈالا اور اللہ نے جو نعمتیں ان کو دی تھی وہ نعمتیں بھی چھین لی. من جنات وعیون وزروع وکنوز ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین. اللہ نے فرمایا دیکھو کیسے ہم نے ان کو باغات دیے تھے، چشمے دیے تھے، کیسے ہم نے ان کو سبزے دیے، زراعت دی، کیسے ہم نے خزانے دیے، کیسے رہنے کے عزت کے مقام دیے، کیسے ہم نے ان کو راحت و آرام دیا جس میں وہ مزے سے رہ رہے تھے. لیکن جب میری نعمتوں کی تکذیب کی اللہ نے پکڑ لیا اور پھر پوری قوم کو ماں فرعون کے ہلاک و برباد کر ڈالا اور ملک سے نکال کے دریا برد کر دیا. وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. اللہ نے آل فرعون پہ جو عذاب بھیجا ہے تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ تو ظلم سے پاک ہے.
انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالا تو اللہ نے بھی نعمت کو بدل ڈالا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون۔ اخبر تعالی شر ما دبر الارض هم، اللہ نے فرمایا کہ سب سے برا حیوان زمین پہ چلنے والا کون ہے؟ وہ جو کافر ہے، اس سے برا حیوان دنیا میں کوئی نہیں۔ اصل یاد رکھیں کہ دابہ کا لفظ حیوانات میں استعمال ہوتا ہے، ویسے عموم میں ما یدب علی الارض، جو بھی زمین پہ چلنے والی چیز ہو اس کو دابہ کہا جاتا ہے، لیکن انسان جب کافر ہو جائیں اللہ پھر ان کو انسانوں سے نکال کے حیوانوں میں شمار کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر مشرک غیر اللہ کو پکارنے والے، غیروں کی منتیں ماننے والے، غیروں کی نیازیں چڑھانے والے، سے بھی گئے گزرے ہیں، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گمراہ ہیں۔ یہ تو اتنے بے وقوف ہیں، اتنے جانور ہیں کہ جانور جو ہے نا، گھوڑی ہے، گھوڑا ہے، اس کو بھی چھوڑ دو وہ بھی راستہ نکال لے گا۔ سب سے خسیس ترین جانور جو ہے نا جی وہ کتا ہے، لیکن دیکھو وہ بھی مالک کے دروازے پہ بیٹھا ہے، کھانا ملے نہ ملے بھوکا بیٹھا ہے، پڑا ہے، 2 دن 4 دن کھانا نہ ملے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے؟ یہ کیسا انسان ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکار دے؟ تو پھر حیوانوں سے بھی گر گیا کہ نہیں گر گیا؟ آپ دیکھیں کہ بلی ایک چھوٹا سا جانور ہے، اس کو آپ گھر میں رکھے ہیں، اس کے بعد جناب اس کو صندوق میں بند کر کے کئی محلے دوسرے چھوڑیں، 2 دن کے بعد پہنچ جائے گی آپ کے گھر۔ ایک جانور کو بھی اتنی پہچان ہے تو یہ کیسا انسان ہے کہ پیدا خدا کرے اور سجدہ غیروں کو کرے؟ عقل خدا دے اور خدا پہ اعتراض کرے انسان کی، یعنی آپ دیکھیں اس سے پھر برا کوئی حیوان ہے کہ اللہ نے عقل دیا ہے، اسی عقل کو بیٹھا دوڑا رہا ہے۔ اور جی مسلمان کہتے ہیں جنت ہے، یار کہاں ہے؟ دیکھو بڑی تحقیق ہو چکی ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ان کو تو نہیں نظر آئی۔ وہ جو عقل مالک نے دیا ہے اسی کو اللہ کے خلاف بیٹھ کے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے پیشانی دی ہے کہ میرے آگے سجدہ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خالص عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ۔ لیکن یہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو تو اس لیے خدا کہتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو، اس سے بڑا گم کردہ راہ کون ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے، اور وہ پکارتا بھی ان کو ہے جو اس کی دعا بھی نہیں سن سکتے۔ اور من لا يستجیب له یوم القیامت وهم من دعائهم غافلون۔ اچھا اللہ نے فرمایا چلو قیامت والے دن اس کو امید ہو کہ جب ابھی تو نہیں سنی، لیکن قیامت والے دن یار ہمارا کوئی فائدہ کر دیں گے۔ قیامت والے دن جو ہے نا جی آخر ہم ان کے لڑ لگ جائیں گے، کہیں گے سائیں آپ کی 11ویں کرتے رہے، آپ کے ہم کونڈے کرتے رہے، آپ کی نظر نیاز چڑھاتے رہے، آج ضرورت اللہ ادا حشر الناس قالوا لهم اعداء، وہ تو ان کے دشمن ہوں گے، وہ کہیں گے یہ بدبخت، ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ انکار کریں گے کہ مولا ان کو تو ہم نے نہیں کہا کہ ہماری منت دو، ہماری نظر چڑھاؤ، ہماری نیاز دو، ہمارے نام پہ پکارو، ہمارے نام پہ منتیں مانو۔ ان بدبختوں کو وہ تو الٹا ان کے دشمن۔ اور باقی جو جن ہیں یا پتھر ہیں ان کا کیا ہے، وہ جنوں بھوتوں کا کیا بات ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے، جیسے اب عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کیا خیال ہے قیامت والے دن وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اللہ میاں میرا ان سے کیا تعلق ہے، میں نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میں نے ان کو کہا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں انسان ہوں، میں بشر ہوں۔ ان کا نہیں، یہ آپ تو خدا کے بیٹے ہیں۔
اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے برا جانور کون ہے زمین میں چلنے والوں میں سے جو کافر ہے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ كُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَقَضُوهُ وَكُلَّمَا أَكَّدُوهُ بِالْأَيْمَانِ نَكَثُوهُ. اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی پھر ان کا ظاہر دیکھو کہ جب بھی یہ عقد کرتے ہیں معاہدہ کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں اور جتنی زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اتنی جلدی جھوٹ بولتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو بندہ بہت قسمیں کھائے نا اس کا اعتبار نہ کیا، اس کا اعتبار بالکل نہ کیا. جو آدمی ہوتے ہیں نا بعض ایک منٹ میں 10 قسمیں کھا جائیں تو ایسے آدمی جو کثرت سے قسم اٹھانے پہ جب کسی نے کہا ہی نہیں قسم کا کیوں تم خواہ قسم کھا رہے ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. قسم تو کسی مجبوری میں حالات میں وہ ضرورت ہوتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے، آدمی نہیں مان رہا، مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے، مدعا علیہ پہ یمین آئی ہے، پھر اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تمہارے ذمے اب شرعاً قسم ہے، قسم دے کے تم اپنی جان بچاؤ. تو اب وہ قسم کا یہ نہیں کہ ہر بات پہ 2 پیسے کی چیز بیچ رہا ہے تو خدا کی قسم میں نے جناب یہ 50 میں لی تھی، بس جی اب دکان کے بند ہونے کا وقت آ گیا، گھاٹے میں بیچ رہے ہیں، اب ایسا تو نہیں پڑا رہے. ایمان سے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ایمان سے یقین کرو جی خدا کی قسم ہے، 1 منٹ میں 5000 قسم سمجھ لو گے جھوٹا، سمجھ لو بالکل یہ 100%. بھائی کسی نے اس سے کہا ہے کہ تم قسم کھاؤ، بلا وجہ قسمیں کھاتے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے بدبخت ہیں کہ میرے نبی سے جو معاہدہ کریں وہ بھی توڑ دیتے ہیں. اصل وجہ کیا تھی کہ جیسے مکے میں میرے محبوب کا دشمن سب سے بڑا ابی جہل تھا لعنت اللہ علیہ، مدینے میں یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب بن الاشرف، وہ میرے مدنی کا بڑا دشمن اور بڑا حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا. اس نے معاہدہ کیا، بدر والے دن خیانت کی، کافروں کی امداد کی. اب بدر میں اللہ نے فتح دے دی، اب جناب لگے کانپنے، حضور غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے، مہربانی کریں مہربانی کریں، ہمیں پھر معاہدہ تبدیل کر لیں، تجدید کر لیں، معاہدہ ختم نہ کریں، بس ہم بھول گئے، بس خطا ہو گئی ہے جناب. اللہ کے نبی نے پھر معاہدہ فرما دیا. پھر جنگ احد کا موقع آیا، پھر کافروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد جناب جا کے سارے مکے والوں کو تیار کیا. اسی کعب بن الاشرف نے کہا مکے والوں تم تو پاگل ہو، تم کیا کہتے ہو کہ ہم جنگ جیتا ہے احد کی، تم تو ہار آئے ہو. نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کیا نہیں، اللہ کے بندے تمہارا تو عقل خراب ہو. کہا ان کے سردار مارے گئے، حضور پاک زخمی ہو گئے، تو مدینے پہ قبضہ کر رہے، تم تو خالی ہاتھ پھر واپس آ گئے. اس میں کیا کامیابی ہوئی؟ اب ایسا کرو کہ سارے قبائل کو اکٹھا کرو، پیسہ میں لگاؤں. اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ جیسے ابو جہل مارا گیا نا، کعب بن اشرف بھی مارا گیا. ایک صحابی نے بڑے امتحان سے، بڑی مشقت سے اس کو مارا. وہ ایسا بدبخت تھا کہ اپنے قلعے سے باہر آتا ہی نہیں، اور دن میں جب نکلتا تو 7 بندے ہوتے. اب اس دور میں یہ گولیاں، یہ بلائیں تو نہیں بنی ہوئی تھی نا، یہ تو اب عذاب آ گئے ہیں نا، بندہ نیچے بیٹھے اوپر سے ایک اتنا سا گولا گرا گائے ہوئی سب چل. اس وقت تو لڑائی ہوتی تھی تلوار کی، نیزے کی، تیر کی، کمان کی، نیزہ، ڈھال، ڈنڈا، سوٹا، یہ تلواریں، یہ لڑائیاں ہوتی تھی. موقع ملا جو دور سے تیر مار لیا، وہ بھی لگ گیا، نہ لگا تو نہ لگا. تو ایک صحابی نے بڑی ہمت سے، اس نے بڑی جناب دوستی بنائی، تعلقات بنائے، اس سے پھر وعدہ کیا کہ میں آؤں گا اور مجھے جو ہے تم میرے بات کر کے ہم تو پیسے دیں گے، مال دیں گے اور امانت رکھو اور ہمیں اس کے بدلے میں صلہ اسلحہ لینا ہے. ایسے کرتے 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 آخر حتیٰ کہ یعنی اس صحابی کا کمال یہ ہے کہ جب یہ دروازے پہ آ گیا نا تو کہنے لگا کہ آج تو تم نے کوئی ایسا عطر لگایا ہو یار، ایسی کہاں کہنے کا تمہیں پتہ نہیں میں سردار ہوں یہود کا، میں عام عطر لگاتا ہوں. کہا یار کمال ہے، آج تو ایسی خوشبو آ رہی ہے نا کہ ایسا عطر تو میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں، مجھے اجازت ہے کہ میں سونگھ لوں گا. ٹھیک ہے کوئی بس قریب ہو کے تو ماری تو یقین ہو جائے نا کہ بدبخت کو لگی بھی ہے کہ نہیں، دور سے ماروں نہ لگے. تو اللہ نے اس بدبخت کو بھی پھر سزا دی وہاں، اور اس کے قبیلے کو سزا بھی دی کہ بعض قتل ہو گئے اور بعض کو حضور نے نکال دیا، بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی قریظہ کو.
اور دعا کیا کرو، اور تو باقی تو پلے رہا کچھ نہیں۔ دعا بھی ہماری اس لیے منظور نہیں ہوتی کہ عقل حلال ہے نہیں، صدق مقال ہے نہیں، اور ہمارے گوشت پوست جو ہیں وہ حرام نہیں تو مشتبہ مال سے پلتے ہیں، تو پھر ہماری دعائیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی کبھی سن لیتے ہیں۔ دل سے دعا کیا کریں، رو رو کے دعا کیا کریں کہ اللہ اب بھی یہودیوں کو ذلت آمیز عذاب دے اور اپنا عذاب نازل کر کے ان کو غرق کر دے۔ اب مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت تھا۔ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ ابھی 2 دن کی بات ہے، ان کی کوئی شادی ہو رہی تھی، پوری چھت گر گئی یہودیوں، 30-35 آدمی مر گیا، 150-200 زخمی پڑا، وہ بھی انشاءاللہ کتے مر جائیں گے۔ وہ جتنی بندے گولیوں سے مارے تھے نا فلسطینیوں کو، اللہ نے ایک دن شادی میں مار دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، پر ہمارا ایمان نہیں رہا خدا پر۔ ہم بندوں سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان کر دیں تو آج بھی کفر مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ یہود پر اپنا قہر نازل کر دے، اور بیت المقدس کی، مسجد صخرہ کی، مسلمانان فلسطین کی، عرب کی، عجم کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی یہ قسمیں کھاتے ہیں توڑ دیتے، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ لَا يَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ارْتَكَبُوهُ مِنَ اللَّاثَامِ، یہ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں، جو گناہ کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، معاہدے توڑتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ عہد کر کے توڑ دیتے ہیں۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر موقع ملے نا کبھی یہ جنگ میں آ جائیں نا، ان کو اتنا مارو نا، ایسی سزا دو کہ ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں سن کے کہ یہ بڑی سخت سزا ہے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر اللہ تمہیں غالب کر دے، مدد کر دے جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کو ایسی سزا دو کہ نَقِّلْ بِهِمْ، عبرت کا نمونہ بنا دو ان کو۔ قالوا ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسيوطي والخصاني من معناه غلظ عقوبتهم واسخنهم قتلا، ان کی سزا سخت سے سخت دو اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ليخاف من سواهم من الاعداء من العرب وغيرهم، تاکہ جب آپ ان کو سخت سزا دیں گے تو ان کے ماں سوا بعد میں آنے والے جو دشمن ہیں وہ پھر ڈریں گے۔ لعلهم يذكرون، وقال سدي يقول لعلهم يحذرون ان ينقصوا فيصنع بهم مثل ذلك، کہ جب آپ ان کو سخت سزا دیں گے تو آئندہ جو ہے پھر یہ ڈریں گے کہ ہم بھی معاہدہ نہ توڑیں، ہم بھی عقد نہ توڑیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں بھی ایسی سزا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم مسلمانوں کی مدد کرے۔ کہتے جی آج کل آپ پر ایک اعتراض کر رہے ہیں مولوی صاحبان کہ آپ نے کہا کہ ایک مولوی صاحب نے علم منتقل کیا۔ پہلی بات تو میری یہ سن لیں اللہ کے کعبے میں کہ میرے اوپر جو بھی اعتراض کریں آپ نہ جواب دیا کریں، نہ کبھی ان کو برا کہیں، نہ کبھی ان سے لڑائی کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں۔ جب معاملہ بندہ اللہ کے سپرد کر دے تو پھر مقابلے کا کیا مطلب؟ اور نہ ہی مقابلہ ہمارا مقصد ہے الحمدللہ، نہ زندگی میں ہم لوگوں نے کبھی ایسا سوچا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک آدمی اصل میں مسئلے کو سمجھا کرو اور سمجھنے کی نیت ہو تو سمجھ آ جائے گی۔ بات یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے واعظ، درس، تقریر، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں مسئلے کا جواب، ایک ہے فتویٰ۔ ان چیزوں میں فرق ہوتا، بات کو سمجھا۔
بعض و ارشاد میں آدمی ترغیب میں ترہیب میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو، دنیا سے نفرت ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور دل جو ہے وہ دنیا کے بجائے اللہ کے دین میں لگے۔ اس میں روایات جو ہیں وہ ضعیف بھی آ جائیں گی، روایات غریب بھی آ جائیں گی، کچھ واقعات بھی آ جائیں گے، کچھ قصہ بھی آ جائے گا۔ اس کو کسی کا عقیدہ یا فتویٰ سمجھنا جو ہے یہ تو پھر اقام عقلی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک یعنی علم کی محبت دلانے کے لیے کہ پہلے شاگرد اپنے استادوں کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ رات دن استاد کی خدمت میں رہتے تھے، جیسے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من علمنی حرف، مجھے جو آدمی ایک حرف پڑھائے میں اس کا غلام۔ تو ایک واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک عالم کی خدمت کرنے والا طالب تھا، امتحان کا وقت آیا تو امتحان لینے والوں کو شکایت کی گئی کہ فلاں طالب جو ہے سارا دن استاد اپنا کام کراتا ہے وہ پڑھتا نہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے۔ اب اس کو تم جو رنگ دینا چاہو اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو جب وہ ممتحن بزرگ آئے امتحان لینے لگے، انہوں نے پہلے اسی لڑکے کو بلا لیا، اب جو سوال پوچھیں وہ جواب بتا دے۔ تو انہوں نے کہا ان بزرگوں سے، اور وہ بھی اتنے بڑے عالم ہیں جنہوں نے احادیث رسول اللہ کی شرح لکھی ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں، جنہوں نے سنن ابی داؤد اور موطا امام مالک اور بڑے بڑے حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے جواب دے رہا ہے، آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اللہ والے کی کرامت بھی ہو سکتی ہے، مشکل کیا ہے اس میں؟ حضرت عمر کی آواز جو ہے نہاوند میں پہنچ سکتی ہے، مدینے سے منتقل ہو سکتی ہے، تو ایک استاد کی بات جہاں ولی کی بات ہوگی وہ کرامت ہوگی اور اللہ کے حکم سے ہوگی۔ بات کو سمجھا کریں، امر خارق عادت ہے۔ ایک آدمی حضرت سلیمان کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ حضرت اگر مجھے حکم نے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لے کے آ جاتا ہوں۔ اتنی دور سے تخت آ جاتا ہے تو سوال نہیں سمجھایا جا سکتا۔ کوئی عقل کرے۔ اور پھر حدیث ہے رسول اللہ، حضور پاک نے حضرت عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ابن عباس کے، اور دعا کی اللہم علمہ التاویل، پھر اس جیسا کوئی مفسر پیدا ہوا؟ حدیث رسول اللہ کی کہ حضرت ابی ہریرہ فرماتے میں نے ایسے چادر بچھا دی حضور کے سامنے اور حضور نے ایسے کچھ ڈال دیا، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، میں نے اس کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا لیا، اللہ نے ساری نبی کی حدیثیں میرے سینے میں محفوظ کر دی۔ اللہ کا خوف کر، یہ حدیث ہے رسول اللہ۔ تو اگر نبی کے ہاتھ سے ایسی بات ظاہر ہو جائے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور ولی کے ہاتھ سے ہو وہ کرامت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا معجزہ بھی حق ہے اور کرامت بھی حق ہے، ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اور نہ چاہے تو وہ عمر جو نہاوند تک دیکھ رہا ہے، قاتل پیچھے چھپا ہوا ہے نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی نہاوند 1 مہینے کا سفر ہے، وہاں تو اللہ نے نقشہ بھی کھول دیا، وہ جنگ کا منظر بھی دکھلا دیا، حضرت عمر کی آواز کو بھی منتقل کر دیا، یہاں سے نکلی اور اس کے کانوں میں بھی پہنچا دی، اور اس نے بھی پہچان لی کہ عمر کی آواز ہے۔ اور جب موت کی گھڑی آئی، قاتل پچھلی صف میں کھڑا ہے، عمر کہہ رہے ہیں صفیں سیدھی کرو، پتہ ہی نہیں قاتل نے آ کے خنجر مار دیا۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ استاذ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جب آدمی ایک فیصلہ کر لے کہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک پیر تھا تو اس کی بیوی اس کو نہیں مانتی تھی، تو اس نے کہا اچھا آج میں تمہیں دکھاتا ہوں، تو اڑ کے جناب گھر میں اوپر سے گزرا، اس نے کہا آج دیکھا تھا میں اڑ رہا تھا، انہوں نے کہا اچھا اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، ہاں تم تھے نا۔
انہوں نے کہا میں بھی سمجھوں گی یہ ٹیڑھا اڑنے والا کون ہے، یہ تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ تو اب کوئی اس واقعے کو کہے کہ مولوی مکی کہتا تھا کہ پیر اڑتا ہے، اب اس کا کوئی علاج ہے میرے پاس؟ اس لیے ان کو چھوڑ دیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور جن کو میرے ساتھ کوئی تعلق ہے صرف اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ اپنے دین کا اپنی رضا کے لیے کام کی توفیق، اعلاء توحید اور سنت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ اور دین اسلام کی حقانیت جب تک زندہ رہیں زبان پہ یہی لفظ ہو، اللہ ہمیں مقابلوں سے، فتنے سے، شہرت سے، ریا سے، تقابل سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے بچا لے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے تو زندگی میں کبھی جا کے کان دے کے درس بھی نہیں سنا کہ کوئی مولوی کیا پڑھاتا ہے کہ یار کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ مولوی مکی چھپ کے میرا درس سن رہا تھا۔ لیکن اللہ پاک ہدایت دے، بس جب انا للہ پڑھ لیا تو اب ان بحثوں میں نہ پڑا کرو کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کوئی مقصد دین ہو تو میرے پاس آ کے بات کر لیں، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آدمی ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کر رہا ہے، یاد رکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، سمجھ آ گئی؟ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے، 2 رکعت پڑھ گئے پھر 2 رکعت۔ اگر 4 رکعت اکٹھی پڑھے گا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی طرح پڑھے گا جیسے فرض نماز پڑھتا ہے، کہ آدھے درود تک جب پہنچے گا تشہد تک تو پھر کھڑا ہو جائے گا اور آخر میں پھر تشہد پوری کرے گا۔ لیکن ان کے نزدیک بھی یہی افضل ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھے، اور 4 رکعت جو ہے سنت مؤکدہ ہے۔ اور خدا کے لیے یہ جھگڑوں کے مسئلے نہیں ہیں، اللہ کی نبی کی اس امت کو اتفاق کا سبق دو، اتحاد کا سبق دو، ملنے کا سبق دو، جڑنے کا سبق دو۔ خدا کرے کہ ان کو توڑو نہیں، ان کو لڑاؤ نہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ شریف کے دروازے کے نیچے 2 پتھر کاٹا ہے، کیا کاٹا ہے مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے کاٹا ہے، کس کا نشانی ہے مجھے تو نہیں پتا کس کا نشانی۔ میں نے پہلے آپ کا پرچی نہیں سمجھا ہے تو جواب کیا دوں گا۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہر بیمار کو شفا دے، جتنے بیمار ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ قیامت میں انسان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ نہ جب قیامت آ جائے گی پتہ لگ جائے گا کہ تمہیں کیسے پکارا جاتا ہے۔ تمہیں ابھی کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ کوئی شک تو نہیں اپنے میں؟ نہ ایسے مسئلے کا مجھے بتاؤ، پوچھنے کی وجہ کیا ہے آپ بتائیں۔ جب اللہ کا قرآن ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جب اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ باپ کے نام سے پکارو، پھر کیا مطلب ماں کے نام سے پکارا جائے گا؟ جاہل مسئلے گھڑ لیتے ہیں اور پھر ان پہ اصرار کرتے ہیں۔ ظہر کا نماز قضا ہو گیا تو جلدی اٹھ کے پڑھو، ادا کرو، ظہر سے پہلے ادا کرو، پتہ ہے مر جائیں پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ ہماری کمپنی میں ایک مسجد ہے، کبھی اذان ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی جماعت ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ساتھ ایک جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد میں نماز پڑھو۔ جامع مسجد میں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ عید میں جو ہے جہاد ہے، بالکل جہاد ہے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ وہ تو خالص وثنیوں سے ٹکر ہے، خالص بتوں کے پجاریوں سے ٹکر ہے۔ وہاں جو مجاہد لڑ رہا ہے کس سے لڑ رہا ہے؟
تو اس لیے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے، فلسطین میں، کشمیر میں، شیشان میں۔ جناب زمزم پانی کھانا کھا، کیا کھانا کھا؟ اچھا، یعنی زمزم میں پانی کے پانی میں کھانا پکایا، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس میں پکاتے تھے؟ کوئی اور پانی تھا؟ تو ہم نے مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا ہے، افضل یہ ہے کہ طواف کریں، چونکہ طواف میں کسی ائمہ کے نزدیک اختلاف نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مکے میں آنے کے بعد جو عمرہ آپ نے اپنے ملک سے آ کے کر لیا ہے، اب افضل یہ ہے کہ طواف کریں، ورنہ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں، لیکن حد حرم سے باہر جا کے، چاہے تنعیم سے احرام باندھیں، جیرانہ سے باندھیں، عرفات سے باندھیں، حد حرم سے باہر سے باندھیں۔ چاروں ائمہ کا مسلک جو ہے ان کی تاریخیں دیکھ لیں، تاریخیں مجھے یاد نہیں ہیں، وہ ائمہ فقہا ہیں، ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ مقام ابوا جو ہے وہ مدینہ منورہ سے نہیں، پہلے آتا ہے، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حکم نہیں شریعت کا کہ وہاں جایا جائے۔ کام کی حالت میں کون سی بڑی غلطی کریں گے تو دم پڑے گا؟ جب آپ حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں اور آپ نے عرفات سے پہلے بیوی سے جماع کر لیا تو حج فاسد ہو گیا۔ عرفات تو گزر گیا، لیکن ابھی آپ نے کنکری بھی نہیں ماری، کنکری بال بھی نہیں کٹائے اور طواف زیارت بھی نہیں کیا، پھر بھی بیوی مل گئے تو اونٹ دینا پڑے گا یا بدنا دینا پڑے گا۔ کو کالا کرنے کے لیے جو خضاب لگاتے ہیں، خالص سیاہ لگانا ناجائز ہے، یعنی اگر بالکل پیور بلیک ہے تو حرام ہے۔ اگر اس کا رنگ کوئی اور ہے، مہندی ملا لیں، وہ نیلا ہو جائے، وہ لال ہو جائے، وہ مہندی کلر ہو جائے، پھر ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام جو ہیں ابتدا سے جب تاریخ پڑھی ہے تو اسی وقت ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، اور اس کے بعد آیا تھا 4 حرم، اسی طرح رجب، مضر، قبیلہ، یعنی اس وقت زمانے جاہلیت سے بھی یہ نام چلے آ رہے، باقی تاریخ کا مجھے پتہ نہیں۔ اگر کوئی شرٹ پتلون کے اندر دے کے نماز پڑھتا ہے، نماز تو ہو جائے گی، اندر دے کے پڑھے یا باہر دے کے پڑھے، سطر ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن کوشش کریں نماز میں وہی لباس ہو جو سنت کے زیادہ قریب ہے۔ یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے کہ 15,000 پر وکیل بنایا، 15,000 کا مال 20 پہ بیچ دیا، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ جب مجھے ایک مسئلہ سمجھ نہ آئے تو میں جواب کیا دے سکتا ہوں؟ پیسے رکھے تھے یا مجھے پیسے ملے ہیں، 2 سال گزر گئے، مالک نہیں ملا، بہرحال کوشش کریں، اگر کوئی امید نہیں ملنے کی تو غریبوں میں تقسیم کر دیں، خیرات کر دیں، اللہ آپ کو بھی ثواب دیں گے، جس کے پیسے ہیں اس کو بھی ثواب دیں۔ جی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ ٹیلی ویژن دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو تو نہیں ٹوٹتا، وضو بڑی پکی چیز ہے، لیکن یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وضو کرنے کے بعد پہلے ٹیلی ویژن دیکھو، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کے بندے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے مکان میں رہنے آیا تو حرم گیا، واپس نہیں آیا، اس کا سامان ہمارے پاس ہے، اگر ایڈریس مل جائے تو سامان مالک کو پہنچاؤ، نہ ملے کوئی امید نہیں، فقیروں غریبوں کو تقسیم کر دو۔ باہر سے جو گوشت آتا ہے اس کا مجھے تو اعتبار نہیں ہے، باقی اللہ جانے، کافروں کا کیا اعتبار ہے۔ آنکھوں میں تکلیف تھی، اللہ نے مہربانی کی، لیکن ابھی بھی تکلیف ہے، آپ مجھے کوئی اس کا علاج بتائیں۔ میرا بھائی علاج ڈاکٹروں سے کرائیں، وظیفے کے لیے کوئی پیر ڈھونڈے، میں تو طالب العلم آدمی ہوں، میرا ایمان صرف قرآن و حدیث پہ ہے کہ آپ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے خود اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اسی نیت سے روزانہ دم کیا کرو، زمزم پیو اور زمزم سے آنکھیں دھو، بس اللہ کے رحمت سے ساری تکلیفیں اللہ دور کر دیں گے۔
5 وقت کی نماز میں فرضوں کے علاوہ کوئی نماز باقی سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، فرض 5 ہے۔ کے بعد جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں وہ احناف کے نزدیک واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، پہلی شریعت کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، جیسے ہارون علیہ السلام رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک آدمی سے 2,40,000 کی رقم لی، منافع اگر منافع طے کیا تھا، معین کر دیا تو حرام ہے۔ اگر منافع معین نہیں کیا، جو نفع آئے نفع نقصان میں وہ شریک ہے تو جائز ہے۔ دوا کے طور پہ شراب استعمال کریں، حرام میں شفا نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، شفا بھی حلال میں ہوتی ہے انشاءاللہ۔ میں دعا تو بڑے خلوص سے مانگتا ہوں لیکن ذہن ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے۔ آپ لگے رہیں، کام لگے رہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، بس اللہ خلوص بھی دیں گے، قبول بھی دیں گے۔ آدمی نے بال 4 طرف ٹک لگائے تھے، وہ دم پڑ جاتی ہے، سر پہ اس طرح پھروایا جائے یا اتنے بال کٹیں کہ چوتھا حصہ پورے سر کا کٹ جائے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، کوئی سونا چاندی ضروری نہیں۔ عشاء کے بعد جو بھی آپ نفل پڑھیں گے وہ تہجد ہے۔ دوسرے کے احرام سے عمرہ کر سکتے ہیں، اگر وہ دے دے آپ کو احرام تو کوئی حرج نہیں۔ حنفی حضرات جو ہیں وہ 3 رکعت ایک نیت میں وتر پڑھتے ہیں، ہاں جی وہ 3 رکعت ملا کے پڑھتے ہیں، اور بعض ائمہ کے نزدیک 2 رکعت میں سلام پھیر کے 1 رکعت وتر کی پڑھی جاتی ہے۔ دونوں احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق دے اور لڑنے سے بچائے۔ ایک آدمی نے حدت پتہ نہیں کیا اندر سے احرام باندھا، تنعیم جا کے نیت کیا، عمرہ ہو گیا انشاءاللہ۔ اگر ہم کیسٹ سن رہے ہیں اور اس میں آیت سجدہ تلاوت آ جائے، کوئی ضروری نہیں، اس پر سجدہ کرنا ضروری نہیں۔ حرم شریف سے کچھ فاصلے پر ایک بلڈنگ میں کام کرتے ہیں، تو وہیں کھڑے کھڑے ہم امام کے ساتھ